ہمیں بلا رہی ہے، حل من مدکر، حل من مدکر، بارہا قرآن کہہ رہا ہے کیا کوئی بھی غور و فکر کرنے والا نہیں ہے، کیا کوئی بھی سمجھ بوجھ حاصل کرنے والا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے بزنس میں اتنا ان ہوا کہ اسے اپنی شادی کی بھی ہوش نہیں رہی، شادی کی عمر بھی نکل گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مارننگ ود قرآن کے سیگمنٹ ون ورس ون ڈے میں آپ کو وارم ویلکم کہتی ہوں۔ الحمدللہ سورۃ بقرہ اپنے اختتام کے مراحل کی طرف گامزن ہے۔ روز کی ایک آیت، شروع میں ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ایک آیت کریں، آئی تھنک 100 سے ہی ہم نے سٹارٹ کیا ہے ون ورس ون ڈے۔ اس سے پہلے ویسے ہی ہم آیات کر رہے تھے، لیکن پھر اس کے بعد ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ بہت زیادہ نہیں، ہم ایک آیت ہی سمجھنے سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک آیت ایک دن میں سمجھ لیں اور اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو پھر شاید ہم قرآن کے ذریعے اور قرآن کی رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو بدل سکیں۔ آئیے آیت نمبر 266 آج سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پیچھے کیا سلسلہ چل رہا ہے۔ پیچھے کچھ آیات سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس کے راستے میں خرچ کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، اور یہ کہ اس کے راستے میں جو خرچ کرو گے تو اس سے فائدہ تمہارا اپنا ہی ہونے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ نہ صرف تمہارے صدقات اور نہ صرف تمہاری خیرات اور اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال، بلکہ اللہ کے راستے میں کی ہوئی ہر کوشش کچھ اعمال کرنے سے ضائع ہو جاتی ہے۔ ان اعمال کو بھی ہم نے پچھلی آیات میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 266 میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں۔ یہ اتنی خوبصورت اور باریک بینی سے یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ انسان اگر غور و فکر کرے نا تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بندے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا فرمایا ہے کہ ہاں آج ہم تمہیں مثالیں دے دے کر سمجھا رہی ہیں۔ جس طرح پیرنٹس ہوتے ہیں نا بچے کو غلط راستے پر چلنے سے روکنے کے لیے ہر طرح سے سمجھاتے ہیں، ہر با استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم کی طرف جانے سے، گمراہیوں کے راستے پر چلنے سے روکنے کے لیے اللہ نے ہر مثال دی ہے، ہر با استعمال کیا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں اسی بات کا اظہار کرتا ہے کہ دنیا میں ہم نے تمہیں ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی اگر تم نے کفر کا راستہ اختیار کیا تو پھر جہنم تمہارا مقدر ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم، جب کبھی تمہاری یہ جلد جل جائے گی، جل کر ختم ہو جائے گی، ہم بدل ڈالیں گے، لیکن اس جہنم سے تم نکلنے والے نہیں ہو۔ اور آج وقت ہے سمجھنے کا، آج وقت ہے اللہ کی طرف لوٹ آنے کا۔ اللہ کی کتاب ہمیں بلا رہی ہے، حل من مدکر، حل من مدکر، بارہا قرآن کہہ رہا ہے کیا کوئی بھی غور و فکر کرنے والا نہیں ہے، کیا کوئی بھی سمجھ بوجھ حاصل کرنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی ہے، کتنی باریک بینی سے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار لہ فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ ایود، کیا چاہتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، کہ تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرے گا، یہ چاہے گا، ان تکون لہ جنت، یہ کہ اس کے لیے باغ ہو، من نخیل، نخیل کہتے ہیں کھجوروں کا باغ ہو، وعناب، اور انگوروں کا باغ ہو، تجری، بہہ رہی ہوں اس باغ کے نیچے، تجری، بہہ رہی ہوں، من تحتہا، اس باغ کے نیچے، الانہار، نہریں، لہو، اس کے لیے، فیہا، اس باغ کے اندر، من کل ثمرات، ہر طرح کے پھل موجود ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پھر اس کو بڑھاپا آ لیتا ہے، وَلَهُ، اور حالت یہ ہے کہ اس کے لیے ہے، ذریۃ، اولاد، ضعفاء، کمزور،
کمزور اولاد ہے اس کی، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے. فَأَصَابَهَا تو پہنچ جاتے ہیں اس کے اس باغ کو ایسار تیز آندھی، فیہی اس تیز آندھی میں نار آگ کے شعلے ہیں، فاخترقت جو اس کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں. کا اس طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے الآیات اپنی نشانیوں کو، لعلکم تتفکرون شاید کہ تم غور و فکر کرنے لگ جاؤ، تتفکرون فکر کرنے لگ جاؤ، غور و فکر کرنے لگ جاؤ. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کا باغ ہے. باغ کس چیز کا؟ کھجور کا اور انگور کا، اور اتنا خوبصورت باغ کہ اس کے نیچے نہر بھی بہہ رہی، اور پھر اس نے اس میں ہر طرح کے پھل اور بھی اگا رکھے. کھجور اور انگور کا باغ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ ایسے دو فروٹس ہیں کہ نیوٹریش لائن سے بھی اگر دیکھا جائے یا پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو ان کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں انسانی زندگی کے لیے، انسانی صحت کے لیے بڑے فائدہ دینے والے یہ دونوں پھل ہیں، اور پھر یہ مہنگے بھی ہوتے ہیں، کوئی سستے پھل نہیں ہیں. اب جو کھجور کا درخت ہے اس پر اتنی محنت ہوتی ہے کہ 38-40 ایئرس لگ جاتے ہیں اس کو بڑا ہونے میں، پھل لانے میں. اور پھر انگور کا باغ ایسا ہے کہ اس کی بیلیں ہوتی ہیں، بیلوں کو کسی چیز کے ساتھ لگا کر اوپر چڑھانا، پھر پھل لانا، پھر پھل کا دھیان رکھنا، اور پھر جو ہر طرح کے پھل کہے تو وہ ظاہر ہے ہر موسم میں اسے لگانے پڑیں گے. تو مطلب یہ کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے بزنس میں اتنا ان ہوا کہ اسے اپنی شادی کی بھی ہوش نہیں رہی، شادی کی عمر بھی نکل گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اتنا اپنے کھیت باغ کی دیکھ بھال میں لگا رہا، پودے لگائے، بڑے ہونے کا انتظار کیا، پھر جی اس میں ہر طرح کے پھل، ظاہر جب ہر طرح کے پھل لگائے گا تو گرمیاں سردیاں باغ میں ہی رہنا پڑے گا. تو وہ ان کی دیکھ بھال میں ایسا لگا رہا کہ اس کی شادی کی عمر بھی نکل گئی. اب شادی کی عمر نکلنے کے بعد چونکہ اس نے شادی کی ہے تو وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یعنی بچے بھی اس قابل نہیں ہیں کہ اس پر تو بڑھاپا آ چکا ہے، اب بچے بھی اس قابل نہیں ہیں کہ اگر اس کو کچھ ہو جائے تو بچے سنبھال لیں، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں. تو اب کیا ہوگا کہ اچانک آندھی آتی ہے، ایسار کہتے ہیں، آپ سمجھ لیں یہ ٹورنیڈو ہوتے ہیں نا، جو ایک دم نیچے سے یوں گول، زمین سے یوں گول چلتی ہے اور آسمان تک پہنچتی ہے. جو اس کے واویلے کے اندر آتا ہے وہ جو ہے وہ سمجھے ختم. حصار. اب دیکھیے ایسار کا لفظ اور کہاں پر استعمال ہوا ہے؟ سورۃ یوسف کے اندر اَأْسِرُ خمرا، کہ میں اَأْسِرُ نچوڑ رہا ہوں، خمرن شراب، میں شراب نچوڑ رہا ہوں، وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو ایسار نچوڑ کے رکھ دیتی ہے. فیہ نار اس میں آگ ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر آگ کا شعلہ ہو، اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اتنی گرمی کی شدت میں جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو وہ سب کچھ جلا کر دیتی ہیں، تو گرمی کی شدت بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے. فاخترقت اس نے جلا کے رکھ دیا. اب کیا ہے، وہ خود بھی بوڑھا ہو چکا ہے، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، جو زندگی بھر کی کمائی تھی وہ سب جل کے راکھ ہو گئی. یہ کس کی مثال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اس شخص کی جو زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، ساری زندگی وہ ایسے گزار دیتا ہے، لیکن آخری وقت میں آ کے وہ غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے. یا تو اپنی نیکیوں کے گھمنڈ میں کہ میں نے بہت خرچ کر لیا ہے، بہت ہو گیا، میں بہت جانتا ہوں، میں نے بہت پڑھ لیا، میں نے بہت اللہ کے راستے میں دے لیا، اب مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا میں نے بہت پڑھ لیا، میں نے بہت سمجھ لیا، اب مزید سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یا یہ کہ میں نے بڑی نیکیاں کر لی، بڑا اللہ کے راستے میں نے سعی و جہد کی، اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آ کے اچانک اس نے کوئی غلط راستہ اختیار کر لیا ہے، غصے میں آ کے لڑائی ہو گئی ہے کسی کے ساتھ تو غصے میں آ کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا ہے.
تو یہ بھی مراد اس سے ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس نے اپنی ساری نیکیوں کو جو اتنی محنت سے اس نے کمائی تھی وہ اس نے ضائع کر دی ہیں، اس شخص کی طرح یہاں پر مثال دی ہے کہ جس نے اپنی شادی کی عمر بھی نکال دی، اپنے بزنس میں اتنا مصروف رہا، تو ایک دم آندھی آئی اور اس نے اس کو جلا کے راکھ کر دیا۔ تو ایسے ہی وہ شخص ہے۔ یہاں پر حضرت عمر فاروق نے اس آیت کے بارے میں صحابہ اکرام سے پوچھا نا کہ بتاؤ اس سے کیا مراد ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ میں جانتا ہوں، لیکن سارے صحابہ اکرام بڑے موجود ہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ حضرت عمر نے انہیں ڈانٹا کہ بتاؤ، لیکن پھر بھی حضرت ابن عباس نہیں بتا پائے، تو پھر حضرت عمر فاروق نے پھر خود ہی بتایا کہ اس سے مراد اعمال ہے، عمل ہے، اس سے مراد ایک عمل، کہ ایک انسان جو ہے وہ زندگی بھر خرچ کرتا رہتا ہے اور پھر بڑھاپے میں آ کے وہ اپنے ہاتھوں سے خود ہی اپنی کمائی کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو اس سے مراد، اس سے جو چیز سمجھ آ رہی ہے نا، وہ ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ ثابت قدمی، دین کے راستے میں ثابت قدمی۔ اللہ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے کہ ایک بندہ زندگی بھر نیکیاں کرتا رہتا ہے اور آخرت میں آ کر کسی وجہ سے، آخر میں آ کے کسی وجہ سے وہ اس نے ایک جو صراط مستقیم کی پٹری ہے اس سے وہ ہٹ جاتا ہے، چند سٹاپ رہ گئے ہیں اس کا سٹاپ آنے میں، اور وہ اس پٹری سے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ مراد ہے اس سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور پھر یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارا بڑھاپا خوبصورت ہو جائے۔ جو بڑھاپا ہے نا، یہ سمجھے دنیا کی برزخ ہے۔ بڑھاپا دنیا کی برزخ ہے، بڑے بڑے رہ جاتے ہیں، بڑھاپے میں آ کے بڑے بڑے رہ جاتے ہیں۔ تو بڑھاپا انہی لوگوں کا خوبصورت ہوتا ہے جو اپنی جوانی نیکی کے راستے میں اخلاص کے ساتھ گزارتے ہیں، ان کا بڑھاپا بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ حشاش بشاش رہتے ہیں، بڑھاپے کے اندر بھی فزیکلی بھی ایکٹیو ہوتے ہیں، مینٹلی بھی ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے بڑھاپے کو خوبصورت ہونے کی دعا کرنی چاہیے۔ اول تو دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھاپے سے بچائے، اگر بڑھاپا آئے تو خوبصورت ہو، اچھا ہو، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، زندگی بھر اگر صراط مستقیم پر چلایا ہے تو پھر موت بھی ہماری جو ہے وہ نیک اعمال کرتے ہوئے گزرے، خاتمہ بالخیر ہو ہمارا۔ تو یہ مراد ہے اس آیت سے، اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ ثابت قدمی کتنی بڑی چیز ہے۔ جو لوگ زندگی بھر نیکیاں کرتے رہتے ہیں اور آخرت میں آ کے روح موڑ لیتے ہیں، ان کی زندگی بھر کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس شخص کی طرح جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دی ہے۔ اور اس کے برعکس ایک شخص اگر پہلے گمراہی کے راستے پر چلتا رہا اور آخرت میں آ کر، آخری وقت میں آ کر وہ سدھر گیا، صراط مستقیم پر چلنے لگ گیا، تو اس کے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، اور یہ شخص اپنی نیکیاں ضائع کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرنا، آمین۔